بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، کل آپ حضرات نے سنا تھا کہ حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں ہے اعمال کے اعتبار سے، اور یہ بات بھی آپ حضرات کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا گیا مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے، پورا کرنے کے لیے، اور اس وصف کے پیدا کرنے کے لیے اپنے اندرون میں ایک بنیادی موٹی بات جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حسن اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی کچھ ایسا ہو کہ جس کے ساتھ جیسا سلوک کرنے کا حکم ہے ہم اس کے ساتھ ویسے سلوک کے خوگر ہو جائے، عادی ہو جائے، مستقل زندگی کا وہ حصہ بن جائے۔ کبھی کبھار کسی اچھائی کو اپنا لینا یہ اس صفت والا ہو جانے کی علامت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو نہایت ہی بد اخلاق تھا، جس سے اس کے خاندان والے پریشان تھے اور اس کے سلوک سے سب نالاں تھے، سب کو شکایت تھی۔ وہ پیارے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ تأثر قائم کیا کہ آج وہ آیا ہے حضور کے پاس میں، آج حضور اسے خوب اس کی آج کے سمجھی جانے والی زبان میں اچھی سی کلاس لیں گے، ذرا سخت اس سے بات کریں گے، لہجہ اس کے ساتھ میں نرم نہیں رکھیں گے۔ وہ یہ تأثر قائم کیے ہوئی تھی، لیکن جب وہ صاحب کو اندر آنے کی اجازت دی گئی اور آئے اور نبی علیہ السلام نے ان سے بات کی، اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے۔ جب چلے گئے تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ بہت ہی خراب آدمی تھا، آپ نے اس کے ساتھ میں نرم بات کاہے کو کی، یا پوچھا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے کب درست روح پایا تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر آپ ترشرو ہوتے، صحیح منہ بات نہیں کرنے والے، ترشرو، رو بولے تو منہ، ترش بولے تو کھٹا، ترشرو ہوتے، لوگوں سے بات صحیح نہ کرتے۔ آگے بچہ اردو سمجھ میں آ رہی بیٹے؟ کیا نام تمہارا؟ ہاں، اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت دل ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اطراف میں جو لوگوں کا حالہ ہے، جو لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس جمع ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے تو یہ لوگ کہاں سے آتے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ بعثت نبوی حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی۔ میزان عمل میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہے، اور عالم انسانی کو جیتنا ہے تو حسن اخلاق ہی سے جیتا جا سکتا ہے۔ مشہور ہے اردو کا مصرع، ایک شعر ہوتا
تو اس کے آدھا حصہ جو ہوتا نا، آدھے حصے کو مصرع بولتے. تو مصرع ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ چاہے تو آپ اسے 2 حصوں میں بانٹ دیں کہ شعر کہہ لیجئے. احسان سے مارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں. احسان سے مارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں. اسلام پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے. دشمنان اسلام نے یہ غلط آواز اٹھائی کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، تو اس کا جواب دینے والے علماء نے جواب دیا کہ تلوار اٹھانے والوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ جن کو تم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تلوار سے لوگ اسلام پھیلا، وہ تلوار اٹھانے والے اسلام کیسے قبول کریں؟ اور پورے مورخین نے تردید کر دی اس بات کی کہ نہیں، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا اسلام، اسلام پھیلا اخلاق کے زور سے. بہت غیر معمولی چیز ہے اخلاق، وہ سیکھنے کا اہتمام کرنا. وہ آنا ہر مسلمان اگر آج بھی اچھے اخلاق والا بن جائے تو ہمارے ملت اسلامیہ کے مسائل پورے کے پورے حل ہو جائے. اخلاق نہیں آج ہمارے پاس. وہ اخلاق لانے کے لیے کل آپ حضرات کو ایک نسخہ یہ بتایا گیا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہے ویسا کرنا اخلاق ہے. بڑے کے ساتھ اکرام، چھوٹے کے ساتھ شفقت، اللہ کے ساتھ وحدانیت کا اقرار، ان کی عظمتوں کا اعتراف، ان کے آگے جبین نیاز کا خم کرنا، ان کے آگے دست سوال کا دراز کرنا، یہ ہے اچھا برتاؤ. محسن انسانیت، ذات رسالت مآب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے زیادہ ہم پر احسان کرنے والے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک، ان کی ذات پر ایمان، ان کے طریقوں میں نجات کا اعتقاد، ان کی تعلیمات کو انتہائی معیاری اور اعلیٰ ترین سمجھنا اور ان کے مبارک طریقوں کو اختیار کرنا اور ان کے دامن سے وابستگی کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھنا، یہ حسن سلوک ہے. ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ. ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ تعظیم، اکرام، ادب، اطاعت. اولاد ہے، حسن تعلیم، حسن تربیت، شفقت، ہمدردی، خیرخواہی، یہ سب اخلاقیات کا حصہ ہے. یہ آنے کے واسطے بتایا گیا کہ اللہ کے دیکھنے کا اگر استحضار ہو تو جو بھی جسم سے نکلنے والی حرکتیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، خواہ اس کا تعلق، اس کا رخ مخلوق کی طرف ہو یا خالق کی طرف. ان کو بصیر پا کر کردار سنبھل جائیں. ان کو کن کو؟ ان کو بصیر پا کر کردار سنبھل جائیں، ان کو سمیع پا کر گفتار سنبھل جائے، اور ان کو علیم پا کر احوال سدھر جائیں. اندرون کا حال صحیح ہو جاتا اگر ان کے علیم ہونے کا اعتقاد صحیح. ان کے سننے کا یقین آدمی کی زبان کو قابو میں کرنے کا سبب بنتا ہے، اور ان کے دیکھنے کا یقین حرکتوں کو درست کر دیتا ہے. کل کا سبق تھا یہ، مشق کرنا، اس کی سال تمام کرنا. آج ایک ساتھی بول رہے تھے، صاحب گزشتہ عشرے اخیرہ اعتکاف میں تھا، 6 مہینے تک رائٹ تھا، بعد میں لیفٹ ہو گیا. ارے بھائی یہ کیا لیفٹ ہو گیا؟ انہوں نے بول رہے، میں بول رہا ہوں 6 مہینے تک صحیح تھا بول کے بولے مجھے. ارے بھائی یہ سبق چھوڑا، یہ ایسا کوئی وقتی طور پر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ہے. اس لیے عام طور پر ہم عرض کیا کرتے رہے اس بات کو کہ روزے 2 قسم کے ہیں، ایک موقتی روزہ، ایک مؤبدی روزہ، ایک جزوی روزہ، ایک کلی روزہ، ایک دن کا روزہ، ایک 24 گھنٹے کا روزہ،
ایک مہینے کا روزہ اور 1 سال بھر کا روزہ، تو یہ 2 قسم کے روزے ہیں. پتہ نہیں کوئی سنائے نہیں سنائے، مگر آج سن لو آپ لوگ، 2 قسم کے روزے لیتے ہیں. ایک روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر. وہ ہے رمضان کا روزہ، وقتی روزہ، موقتی روزہ، جزوی روزہ، دن کا روزہ. اور ایک روزہ اور ہوتا ہے، اس کا بھی ایک طلوع ہے ایک غروب ہے، وہ مستقل روزہ ہے. دوسرا روزہ وہ ہے جو شروع ہوتا ہے طلوع بلوغ سے. کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع بلوغ سے. بلوغ بولے معلوم؟ بالغ ہونا، 15 سال کا ہونا. عام مفہوم میں 15 سال کا ہونا وہ بلوغ کی عمر ہے. مگر آج کل ذرا پہلے ہی طلوع ہو جا رہا. 12 سال 13 سال میں بچے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماحول اس درجے بگڑا ہوا ہے، مناظر اس درجے خراب ہیں، فکریں اس درجے گندی ہیں، اور خیالات اس درجے پراگندہ ہیں، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ایسا غلبہ ہے، اور مادیات کی طرف ایسا رجحان و میلان ہے، اور وقتی لذتوں کا اس درجے آدمی دل دادا بن چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایسی خراب چیزیں سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تبعید و تقاضے ایک اچھی عمر کے پہنچنے کے بعد شروع ہوتے تھے، وہ بہت پہلے ہی سے شروع ہونا شروع ہوتے. اس کو بول رہا ہوں میں، ذرا طلوع پہلے ہو جا رہا. تو ایک روزہ وہ ہے جو طلوع بلوغ سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے غروب بالغ پر. بالغ صاحب کے غروب پر ختم ہو جاتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے کہ نہیں آگے؟ اچھا سمجھو. یہ درمیان میں نہ دن میں روزہ توڑ سکتے ہیں نہ رات میں. بالغ ہونے کے بعد سے ایک حکم اللہ کا نافذ ہوتا ہے. کب تک نافذ رہتا ہے؟ آدمی کی موت تک وہ حکم نافذ رہتا ہے. اس کا بھی ایک طلوع ہے غروب. یہ مستقل روزہ، اس کے ساتھ میں یہ وقتی روزہ، جب یہ 2 روزے مل جاتے ہیں تو پھر کچھ مت پوچھو. پروردگار عالم کی عنایتوں، مہربانیوں، افضال، کرم، نوازشات، رحمتوں، برکتوں کا کیا عالم ہوتا ہے، کچھ مت پوچھیے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ روزہ روزے کے طریقے سے رکھو تو اس کا بدلہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ تو دینے کے سلسلے میں بیچ میں کسی کو بھی نہیں رکھوں گا، میں خود دوں گا. کتنا بڑا عمل ہے روزہ. یہ تو عام مولویوں نے بیان کیا، لیکن اہل اللہ نے کیا کہا؟ اہل اللہ نے یوں فرمایا کہ حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں اس کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک ہے معروف تلفظ اور ایک ہے مجہول تلفظ، ایک عجزی ہے اور ایک عجزہ. ایسی صورت میں اگر اسے مجہول پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ چونکہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور روزہ میرے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کا بدلہ پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، پیدا کرنے والا ہی اس کا بدلہ ہے. یعنی میں ملوں گا بدلے میں. اللہ پاک فرماتے ہیں بندے کو میں مل جاتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا مل جانا یہ کتنی بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز. اب اس کو کیا چاہیے؟ سب کچھ انہی کا ہے، اسی کا ہے جس کا اللہ ہو گیا. اور اللہ کس کے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا ہو جاتا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ فیاضی دکھانے کے واسطے
اعلان کر دیا کرتے فلانے دن فلانے جنگل میں سب جمع ہو جاؤ، ہم سخاوت کے دریا بہا دیں گے اور فیاضی دکھائیں گے اپنی۔ بے حساب چیزیں اس نے وہ جنگل میں جمع کر دیں، میدان میں سارے لوگ جمع ہو گئے تو اعلان کر دیا۔ یہ پھیلی ہوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں، آج اعلان کیا جا رہا، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گا وہ چیز اس کی۔ تو مزاج لوگوں کا الگ الگ رہتا ہے نا، کسی کو کوئی چیز پسند، کسی کو کوئی چیز پسند، کسی کو کوئی چیز پسند۔ جیسے بالکل نوجوان بچے ہیں، ان کو موبائل پسند، ذرا شادی وادی کے مسائل ہیں تو اچھے کپڑے پسند، ذرا بال بچے والا ہے تو اس کو آمدنی اور مال دولت پسند، عورت ہے تو اسے سونا چاندی پسند، اور کوئی ایسا رہتا ہے کہ ان بولتا ہے کہ بھائی روٹی چٹنی ملی پرواہ نہیں، رہائش اچھی رہنا، بولے تو اس کو مکان پسند، کسی کو کچھ، کسی کو، ہر ایک کا ذوق الگ الگ رہتا۔ تو جو ہی اعلان ہوا یہ میدان میں جتنے کپے ہیں، جو جس کپے پہ ہاتھ رکھا وہ کپا اس کا بولتے ہی پبلک دوڑی، کوئی کسی پہ ہاتھ رکھا، کوئی کسی پہ، کوئی کسی پہ، کوئی کسی پہ۔ ایک خادمہ بازو کھڑی ہوئی تھی، انہیں تماشا دیکھ رہی، انہیں ادھر بھاگ رہا، انہیں ادھر بھاگ رہا، انہیں ادھر بھاگ رہا، تماشا دیکھ رہی۔ کوئی اس کو بولے گا تھے، ارے اللہ کی بندی لکھی چانس کیا گئی کھڑی، تو بھی دوڑ کسی کپے پہ تو بھی ہاتھ رکھ دے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک دفعہ اعلان اور ہوا کہ اس میدان میں جتنے کپے ہیں، جو جس کپے پہ ہاتھ رکھا وہ اس کا بولتے ہی ہاتھ اٹھا کے بادشاہ کے کندھے پہ رکھی، یہ کپا میرا بولی۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسی خادمہ کی عقل پر ہزاروں عقل مند مردوں کی عقلیں قربان کر دی جا سکتی، کہ کتنی سمجھدار خاتون تھی وہ، اسے پتا تھا کہ بادشاہ ملا تو سب کچھ مل گیا۔ ہم لوگوں کا حال ایسا عجیب غریب قسم کا ہو گیا کہ ہم نے خالق کو چھوڑا، مخلوقات کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، پیدا کرنے والے کو چھوڑا، پیدا کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اہل اللہ نے یہ بتایا کہ لوگوں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ پیدا کی ہوئی چیزیں، ان سب کو فنا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، یہاں ہمارے حیدرآباد کے ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ یہ انہوں نے لکھا تھا۔ تو ہمارے حضرت کے ایک فیض یافتہ تھے، انہوں نے یہ ربائی سنائی، اور سنانے کے بعد میں یوں فرمایا، بندے ہو اگر رب کے تو رب کو مانگو، رب کو مانگو، رب کو۔ ان کو کیا چاہتے، چیزوں کے پیچھے کیا پڑے ہوئے، کون سی چیز رہنے والی؟ سب کو فنا ہے، سب کو زوال ہے، سب ختم ہو جانے والی چیزیں۔ اہل اللہ نے یہ کہا کہ چیزیں چاہے جانے کے لائق نہیں ہیں، اسی لیے لا الہ الا اللہ کا جب ذکر کرایا جاتا ہے تو یہ شعور بھی بیدار رکھنے کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی محبوب بنائے جانے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہی مقصود ہو، وہی مطلوب ہو، وہی مشہود ہو، وہی محبوب ہو، بس یہ تصور رہنا چاہیے۔ تو دوستو، جو بات آپ کو سنائی جا رہی تھی وہ اخلاقیات سے متعلق تھی۔ اصل یاد رکھیے اس بات کو کہ جس کے ساتھ جیسا سلوک کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنے کا نام اخلاق ہے۔ اسی لیے بعض روایات کی روشنی میں علماء نے بیان فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں کھڑا ہونے کے بعد میں مشغول ہوتا ہے نماز میں، اور اس کا خیال ادھر ادھر جاتا، چیزوں کی طرف، مخلوقات کی طرف ادھر ادھر جاتا۔ پہلے دن ایک سبق دیے تھے، کون عمل کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے نہیں معلوم ہے۔ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھنے کی کوشش کرو کہ دھیان اللہ کا رہے، اس کی کوشش روزانہ کرنا، کم از کم 1-2 رکعت، کہ
کے لیے ایک سوئی سے وقت نکال کے کرنا ہے اس کام کو۔ حالت نماز میں آدمی اگر ادھر ادھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے، میرے سے بھی کوئی زیادہ کمال والا نظر آیا کوئی کہ تیرا خیال ادھر گیا؟ مجھ سے زیادہ احسان والا بھی کوئی تجھے نظر آیا کہ تو ادھر چلا گیا؟ مجھ سے بھی کوئی اچھا تجھے نظر آیا کہ تو ادھر چلا گیا؟ اچھا سلوک کرنا ہر ایک کے ساتھ میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے حسن اخلاق۔ اس کے لیے ایک تو نسخہ یہ تھا کہ اگر آدمی علیم پائے اللہ کو تو اندر کا حال صحیح ہو جائے، بصیر پائے تو حرکات درست ہو جائیں، اور سمیع پائے تو گفتار صحیح ہو جائے۔ اور یہ تین چیزیں صحیح ہو گئیں تو آدمی صحیح ہو گیا سمجھو۔ ایک جگہ ایک صاحب نے لکھا ہے، ولی ہے جو محافظ ہو خدا کی ان عطایا کا، ولی ہے جو محافظ ہو خدا کی ان عطایا کا، سماعت کا، بصارت کا، تکلم کا، امانت کا۔ جو ان چیزوں کی حفاظت کریں گا نا، وہی ہے اللہ کا پیارا، اللہ کا پسندیدہ۔ بہرحال دوستو، یہ گزشتہ کے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ اور اس کے ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات نے سنی۔ اب دوسری چیز اخلاقیات ہی کی لائن سے سمجھ لیجئے کہ تین چیزوں کو اللہ کے منشے کے تحت میں کر لینا، انشاءاللہ والعزیز اخلاق کا بیس مل جاتا، بنیاد صحیح ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربہ، اپنی نظر کو تابع بنا دیں اللہ کے علم کے۔ ایک بات وہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اچھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے بالمقابل کسی دوسری چیز کو اللہ پاک یا اللہ کے حبیب اچھی کہہ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ میرے کو جو سمجھ میں آ رہا اس کو بولنا کہ نہیں، یہ برابر سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ جب اس کے علاوہ دوسری چیز کو اللہ پاک اچھی فرما رہے ہیں تو یقیناً وہی اچھی ہے، میری سمجھی ہوئی چیز اچھی نہیں۔ اور دیکھیں یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں نا، یہ آپ کی پوری توجہ کی متقاضی ہے، پوری توجہ سے اللہ جل شانہ سے دل میں دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ جو خیر کی بات بولی جا رہی مجھے سمجھا دے، یہ دعا کرتے ہوئے بات کو سننا چاہیے۔ تقریر وقریر تو سنانا نہیں، آپ کوئی دین کی بات ایسی سنانا کہ سمجھ میں آئے، پلے پڑے، اس کے مطابق ہماری اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھلے، اس کی فکر، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا سامنے کوئی عورت جا رہی ہے، وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا موقع ہے کہ اسے دیکھ لو، لیکن اللہ رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ رسول کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت میں یہ دیکھنا تمہارا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ تو ہمارا دل بول رہا دیکھ لے، اور یہ دل کا بنانے والا وہ بول رہا ہے کہ مت دیکھ۔ تو ویسی صورت میں اپنی چاہت کو، اپنے تقاضے کو، اپنی فہم کو اور اپنے دل کی بات کو یا اپنی یہ سمجھ کو کہ یہ موقع اچھا ہے دیکھ لو، اس کو صحیح نہیں ہے سمجھنا۔ اللہ کی جو بات ہے وہ ہے صحیح۔ یا اسی طریقے سے عقل یہ بول رہی کہ اگر میں سیدھا کاروبار کرا تو روز کی روٹی چٹنی تو مل جاتی، باقی میں دوسرے لوگاں ترقی کرے جیسا نہیں کر سکتا۔ عقل یہ بولتی اپنی۔ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت یوں کہتے ہیں کہ کرو کاروبار سیدھا، روٹی چٹنی مل جائے اللہ کا شکر کرو، نہ ملے تب بھی صبر کر لو، تمہارے لیے یہی اچھا۔ عقل کہہ رہی کہ یہ اچھا نہیں، قرآن و سنت کا علم کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی اچھا ہے۔ کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا کہ بہت ہی حسین و جمیل ہے، تقاضا اور عقل بول رہی کہ رشتہ کرے تو اس سے ہی کرنا چاہیے، لیکن مشرک ہے
تو ہماری عقل تو بولی کر لینا چاہیے اس کو۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرکات سے نکاح ہرگز مت کرنا الا یہ کہ وہ ایمان ہی لا لے، اور اگر کوئی باندھی ہے ایمان والی ہے تو ایسی مشرک عورت سے بہتر ہے جو تم کو بہت بھاتی ہے۔ تو ہماری عقل یہ کہہ رہی کہ اس سے کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا علم کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنی عقل کو اللہ کے علم کے تابع کرنا۔ یہ اخلاقیات کے اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات۔ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزوں کی بھی یہ بنیاد ہے، اس کو کہتے ہیں اصل الاصول۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ہر آدمی میں دو تقاضے ہیں، ایک ہے فائدے والی چیز کو حاصل کرنے کا تقاضا، اور دوسرے ہیں نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا یا اس کو اپنے پاس سے ہٹانے کا تقاضا۔ ہر آدمی میں ہے یہ، کسی میں نہیں ہے بول کے بولے تو اس کو دیکھنے کو جی چاہ رہا میرا، یا ایسی شخص کو دیکھیں کہ ایک اچھی چیز اس کے سامنے آئی ہے، اس کو لینے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، جی ایک نقصان والی چیز ہے اس کو ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ سانپ بچھو تو سانپ بچھوئے، چھوٹی سی ڈکوری بھی اگر آئی تو فوراً ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کپڑا لیتے، اس کو مارتے، کسی طریقے سے اس کو دفع کرتے کہ نہیں؟ کائے کو؟ نقصان والی چیز ہے، نقصان والی چیز کو دفع کرنا یہ بھی ہمارے اندر تقاضا ہے، اور فائدے والی چیز کو حاصل کرنے کا تقاضا بول تو یہ نوجوان بچوں کے حساب سے شادی میں اچھالے جانے والے کھجور اور بادام کی مثال ٹھیک ہے۔ کھجور فائدے کی چیز ہے، بادام فائدے کی چیز ہے، مصری فائدے کی چیز ہے، اب وہ کوئی اچھال رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے رہتے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، اور اس میں تو عمروں کا بھی فرق نہیں ہے، کیا جوان کیا بوڑھے، سب کے اندر ایک تقاضا رہتا ہے۔ سمجھ میں آنے کے واسطے بول رہا ہوں، بچے ذرا کم عمر زیادہ ہیں ان کے حساب سے مثال صحیح رہتی۔ تو فائدے کی چیز کو حاصل کرنے کا تقاضا ہر آدمی میں، اور نقصان والی چیز کو ہٹانے کا تقاضا ہر آدمی میں۔ لیکن اب جو مسئلہ آگے ہے وہ یہ ہے کہ فائدے والی چیز کون سی ہے، نقصان والی چیز کون سی ہے۔ سارا جو مسئلہ بگڑ رہا ہے یہاں سے بگڑ رہا۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو فائدے والی چیزیں سمجھ لیا، ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو نقصان والی چیزیں سمجھ لیا۔ مثلا جھوٹ بول دوں گا تو کام بن جائے گا، اس کو فائدہ سمجھ، سچ کہہ دیا تو پکڑا جاؤں گا سمجھا تو اس کو نقصان سمجھ، اگر سچ بول دیا تو جیل ہوتی، جھوٹ بول دیا تو چھوٹ جاتا۔ تو اسے یوں فائدہ، یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب سچ بولنے میں نقصان ہے، جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے۔ اپنی عقل سے اس نے طے کیا اس چیز۔ قربان و حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے فرمایا، قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے پروردگار جیل مجھے پسند ہے اس عمل کے مقابلے میں جس عمل کی دعوت یہ لوگ مجھے دے رہے ہیں۔ کون سا عمل کی دعوت دے رہے تھے؟ آپ حضرات کو معلوم ہے، وہ برائی کی دعوت۔ نہیں، برائی کی دعوت قبول نہیں کروں گا، دعوت قبول نہیں کرنے کی وجہ سے جیل جانا پڑا تو جیل جاؤں گا۔ جتنا بھی دکھتا نا فائدہ نقصان، یہ سب وقتی دنیا کا رہتا ہے، اصل نقصان اصل فائدہ تو واقع ہے۔ اسی واسطے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ مصرع بھی، یہ شعر بھی یاد رہنا چاہیے سالکوں کو، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں کا کیا ہے بھائی، 2 روز کا معاملہ ہے،
مشہور ہے شعر ہے کیا دنیا کی زندگی کے بارے میں، گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان. قلعوں میں رہنے والے بھی زیر زمین ہیں، فٹ پاتھ پہ رہنے والے بھی زیر زمین ہے نا. ایسا تو نہیں قلعوں میں رہنے والوں کو اوپر بھی جائیں اور فٹ پاتھ پہ رہنے والوں کو نیچے دفنا، ایسا کچھ ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو فائدہ نقصان اپنی طرف سے نہیں طے کرنا ہے. دیکھو اخلاقیات کی بہت بنیادی بات ہے، یہ ہمارے محققین علماء نے بتائی ہے کہ پورے اخلاق کی بیس ہیں یہ تین باتیں. فائدہ وہ جسے شریعت فائدے والی کہے، نقصان کی چیز وہ جسے شریعت نقصان والی بتائے. جب آدمی اس چیز کو طے کر لیتا ہے تو پھر ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور ہر ایسے حال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور ہر ایسی بات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. اور یہی اخلاقیات کی درستی کا ذریعہ ہے، بنیاد ہے. سمجھ لیجیے کسی کے سامنے کوئی ذرا نامناسب قسم کے کلمات بولا، سمجھو کیا بد اخلاق ہے بھائی، بولتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کے سامنے کوئی نامناسب حرکت کر دی تو کیا بولتے ہیں؟ یہ کیسا بد اخلاق آدمی. اور کوئی ایسا ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ دوسروں کی حقارت، نفرت، مخالفت کا جذبہ یہ وہ پایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب بہت بد اخلاق آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے منہ کو مت لگو. آپ بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو تین چیزیں ہو گئیں، زبان، جسم سے نکلنے والی حرکات، اور اندرون میں پایا جانے والا حال. یہ تین راستوں سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اچھے اخلاق کا یا برے اخلاق کا ظہور ہوتا ہے. اب جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ فائدہ کون سی بات کے کہنے میں ہے، نقصان کون سی بات کے کہنے میں ہے، کس بات میں فائدہ ہے کس بات میں نقصان ہے، کہ اپنی طرف سے طے کرنا، اور ایک ہے شریعت کی روشنی میں سمجھنا. جب شریعت کی روشنی میں سمجھیں گے تو کوئی ایسی بات آپ نہیں بولیں گے جس بات کے بولنے کی وجہ سے وہ بول بد اخلاقی کی فہرست میں آ جائے. اب بتاؤ کہ گالی نکل سکتی ہے کسی کی زبان سے، جھوٹ نکل سکتا ہے، تان تشنی کی جا سکتی ہے. بعض لوگ کچھ اچھے کام تو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن زبان ایسی خراب رکھتے ہیں، بات ایسی غلط بولتے ہیں، تبصرے ایسے خراب کرتے ہیں کہ ان کے کیے کرائے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی بولتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اور اس کے اپنے شعور میں وہ اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے، اور رخ کے اعتبار سے اس بات کا رخ برائی والا ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی بات وہ خراب بات جس کو بولنے والا بہت چھوٹی سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ اس بات کے کہنے والے کے لیے پروردگار عالم جہنم لکھ دیتے ہیں. اس واسطے بہت سنبھال کے رکھنا زبان کو، حفاظت سے استعمال کرنے کی چیز ہے یہ، بہت حفاظت سے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نظام بھی کچھ ایسا بنائے اس کو قلعے میں رکھیں. قلعے میں قلعہ ہے نا، یہ پورا قلعے میں رکھیں اسے محفوظ، اور اس کے اطراف میں 32 سپاہیوں کو کھڑا کر دیے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ قلعے میں زبان ہے، اس زبان کے اطراف میں 32 سپاہی ہیں، وہ سپاہیوں کے آگے ایک گیٹ ہے نا، وہ گیٹ کھلنا، سپاہیوں کی صف ہٹنا، تو زبان سے لفظ بننا. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کیسا ہے، اشاراتی زبان ہے، یہ حفاظت کرنے کی چیز ہے. جو بولے وہ نہیں بولنا، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے،
بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے۔ بہت قیمتی چیز ہے زبان۔ نیکی کا بول نکلا تو آدمی اسے چھوٹی بات سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اتنی پسندیدہ ہوتی ہے وہ بات کہ اس کے واسطے اللہ پاک جنت لکھ دیتے ہیں۔ اب جو بولنا ہے وہ بولنے سے پہلے فائدے کی بات ہے کہ نقصان کی بات ہے، یہ اپنے کو سمجھ میں آنے والی الگ چیز ہے، شریعت کی بات الگ ہے۔ شریعت جس چیز کو کہے کہ یہ اچھی بات ہے وہ بولو، شریعت جسے کہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے وہ مت بولو۔ انشاءاللہ العزیز زبان کی بد اخلاقی ختم ہو جائے گی۔ اگر 11 بج گئے جی آپ لوگوں کے یہاں بیٹھ کے سنتے رہتے مزے سے۔ خیر بھائی، آپ اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اپنے کو حسن اخلاق کا خوگر بننا ہے، اس کے واسطے 3 چیزوں کو طے کرو۔ میری عقل کے مقابلے میں اللہ کا علم صحیح ہے، میں جس چیز کو فائدے کی سمجھوں اس کے مقابلے میں فائدے کی چیز وہ ہے جسے شریعت فائدے کی بتائے، میں جس چیز کو نقصان والی سمجھوں اس کے مقابلے میں نقصان والی چیز وہ ہے جسے شریعت نقصان والی بتائے۔ اب اس کو طے کر کے ہم کو کسی بھی کام کو انجام دینا ہے، زبان کے بول ہوں، جسم کی حرکات ہوں، اندرون کا حال ہو۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز یاد رہا، یہی تسلسل اگر چلا یا بھول گیا تو یاد دلا دیے تو ہو سکتا ہے آگے کی بات آپ کو سنائی جائے گی۔ آج چونکہ 23ویں شب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سننا سنانا تو ایک ذریعہ ہے پروردگار عالم سے لو لگانے کا، دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنے کا، ان کو منانے کا، ان کے سامنے جبین نیاز کے خم کرنے کا، ان سے مانگنے کا عمل انجام دینے کے لیے، توجہ دہانے کے لیے یہ سنانا ہوتا ہے، ورنہ خالی سنانا تو مقصود ہے نہیں۔ اس کی بنا پر باقی کا جو وقت ہے، آج چونکہ طاق شب ہے، یہ ساتھ ہی کوشش کریں اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، تنافس ہو، اس سلسلے میں ایک دوسرے سے عبادتوں میں آگے بڑھنے کا ذوق ہو، شوق ہو۔ ایک کام ساتھ ساتھ آج کی شب میں اور کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ ذرا سا پوری یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بیٹھ کر 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تمام گناہوں سے پورے سچے دل سے توبہ کر کے یہ ارادہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ آئندہ ان گناہوں سے پوری طریقے سے بچوں گا۔ ایک تو یہ کام کرو، دوسرے یہ کہ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا احسان کیا۔ یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے صحت دی، اللہ آپ کا شکر ہے۔ یہ احسان فرمایا کہ اللہ آپ نے شریعت دی، آپ کا شکر ہے۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ایمان دیا، آپ کا شکر ہے۔ جتنی آپ نعمتوں کو یاد کر سکتے ہیں پروردگار عالم کی، یاد کر کر کے تھوڑی دیر اللہ کا شکر اپنے اپنے طور پر ادا کیجئے۔ ہر آدمی اپنا تعلق ذاتی اللہ سے قائم کرے، اور کئی ایک وہ ساتھی ہیں جو اس سلسلے میں ملاقاتیں کرنا، اپنے احوال وغیرہ سنانا چاہتے ہیں۔ روزانہ تھوڑا سا وقت ان کو دن والے اوقات میں سے دے دیا جائے گا، اس وقت میں سنا دینا۔ باقی یہ ہے کہ اپنے جتنے حالات ہیں، اصل کس کو سنانا ہے؟ اصل ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہیں۔ بس اس واسطے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اور انہی کے سب کچھ ہونے کا اقرار کر کے، ان کے خزانوں پر یقین کر کے وہ بات سنتے ہیں، بات کو قبول فرماتے ہیں، ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں پورے یقین کے ساتھ میں۔ جس کا جو مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ، گھریلو مسائل، رشتوں کا مسئلہ، میاں بیوی کے الجھنوں کا مسئلہ، ماں باپ اولاد کے ناراضگی کے مسائل، جس کے جو مسئلے ہیں، اس لیے کہ ہمارے 1000 مسائل، ایک ان کی عنایت ہے نا، ان کی ایک عنایت ہو گئی تو سارے مسائل حل۔
اس کی بنا پر ان کو مناؤ. باقی سبب کے طور پر جب وقت مل جائے دن میں تو تھوڑا بہت کوئی سنا کے کوئی مشورہ لینا چاہے تو لے لے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ ہے، کرتا درتا اللہ پاک ہے. عزت و ذلت ان کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات ان کے قبضے میں ہے، صحت و مرض ان کے دست قدرت میں ہے، کاموں کا بننا بگڑنا سب ان کے ہاتھ میں ہے. اور آپ اپنی بات پوری جس کو سنانا چاہتے ہیں وہ پوری نہیں سنا سکتے جی. اور جو کچھ آپ سنانا چاہتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سنانے میں آپ کو وہ الفاظ مل جائیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، لیکن جس کو سنا رہے نا بولنے سے پہلے اس کو معلوم ہے کہ اس کی کیا حاجت ہے. اس واسطے ان سے مانگو جو مانگنا ہے. پروردگار عالم اپنے کرم سے اپنے دلوں کی، ہمارے دلوں کی توجہ اپنی ذات کی طرف فرما دے، اپنی محبت سے نواز دے، اپنا خاص تعلق عطا فرمائے، اور ان کے آگے جبین نیاز خم کرنے کا ذوق عطا فرمائے، اور ان سے مانگنے سے دلچسپی مولا نصیب فرمائے. اور یہ حالت اللہ کو بہت پسندیدہ حالت ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے مانگے. مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس واسطے کہ ان کے پاس بہت ہے اور وہ دینا چاہتے ہیں. اور جب مانگتے ہیں تو آپ دیتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، سمجھ میں آنے کے واسطے مثال دیتے ہیں. مثال پوری طریقے سے صادق نہیں آتی، خالی سمجھ میں آنے کے واسطے. گھر کے بڑے جو لوگ رہتے نا، دادا دادی، تھوڑے پیسے لے کے رکھ لیتے. عیداری پوترے آتے، نواسے آتے، انہوں آتے بول کے لے کے رکھ لیتے. اب بچے آئے تو ان کے اندر ایک تقاضا رہتا کہ میں ان کو پیسے دینا، آج خوشی کا دن ہے، مگر نہیں دیتے ہوں. اب نے جا کے خصوصی سلام پیش کر، کیا بات ہے بھائی، بہت اہتمام سے آج سلام کر رہا، اس سے کیا ہے؟ وہ تو نہیں معلوم، آج عید ہے. عید ہے تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا تھیلی نکالو، عید ہی ہونا، عید پہلے سے ہی دینے کے واسطے بیٹھے رہے. مگر مانگتے جب ہیں تو ایسی صورت میں وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. سے مولا تعالیٰ بھی دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس خزانے لامتناہی ہیں، بندے مانگے بس. مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس کا ذوق کم ہو رہا ہے، ذرا اس سلسلے میں بھی توجہ کیجیے. حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو ان اوقات کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو، جو قیمتی اوقات ہوتے ہیں بہت جلدی گزر جاتے ہیں. دیکھتے دیکھتے ہم سمجھ رہے کہ بھئی یہ بھی تو شاید آج 21 ہی دن ہوا شاید آ کے، بلکہ معلوم ہوا 2 دن، تیسری شب آ گئی. ایسے جلدی سے گزر جاتے ہیں یہ دن کہ کچھ مت پوچھیے. تو جو وقت مل گیا غنیمت جانیے. اللہ رب العالمین صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا عفو، یا غفور، یا رحمان یا رحیم، یا مجیب دعوت المضطرین، ویا منتہى العائزین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، سب آپ کے بھکاری ہیں، مغفرت کے طلبگار ہیں، قصوروں کا اعتراف کرنے والے ہیں. اپنے کرم سے مولا ہمارے سارے قصوروں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ بہت بخشنے والے ہیں، بہت معاف فرمانے والے ہیں، بڑی مغفرت عطا فرمانے والے ہیں. اے کریم آقا آپ کی وسیع رحمت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیے. اے اللہ اب تک کی خراب زندگی کو اچھی زندگی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ آئندہ زندگی کو بہتر بنا دے. اے اللہ آپ دے دیں تو آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. اپنے کرم سے مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما.
اے اللہ جس عظیم مقصد کے لیے احباب جمع ہیں اپنے کرم سے اس مقصد میں ان کو پوری کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مبارک شب ہمیں نصیب فرما، لیلۃ القدر ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما، ایمانی صفات سے آراستہ فرما، اخلاص کی دولت نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے رخ کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ تیرے غیر کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے۔ اے اللہ تیرے غیر سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اپنے حبیب کی محبت سے معمور فرما، اپنی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ظاہر کو پاکیزہ بنا دے، ہم میں سے ہر ایک کو حسن اخلاق کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ حسن اخلاق کا پیکر ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ آپ کے محبوب بندوں نے اب تک جو خیر مانگا اور قیامت تک جو خیر مانگیں گے، اپنے کرم سے مولا ہم کو وہ سارا خیر نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب بندوں نے اب تک جن شرور سے پناہ چاہی ہے اور قیامت تک پناہ چاہتے رہیں گے، اپنے کرم سے مولا ان تمام شرور سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ ہمارے گھرانوں کو دیندار بنا دے، ہمارے نسلوں کو دیندار بنا دے، ہماری خواتین کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ صفت تقوی عطا فرما، اے اللہ صفت احسان نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہر اور باطن کو آپ کی اپنی پسند کے مطابق ہمارے بنا دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں اب تک جو کوتاہیاں ہوئیں درگزر فرما۔ مولا آئندہ بچے کچھ اوقات کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں چھٹکارا عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں رہائی کے اسباب بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، ربانی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دے، حق کو غلبہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله۔